بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، بعض دفعہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، اور سوچتے سوچتے کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، بعض دفعہ مہینے گزر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ سوچتے سوچتے سالوں کے سال بھی گزر جاتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ بندہ کرتا ہے کہ وہ بولتا رہتا ہے ایک دوسرے سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، کہ میرا یہ فلاں کام ہے، یہ ہو نہیں رہا. میں اسے دعائیں بھی کرواتا ہوں، اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوتی، میرا یہ کام ہو نہیں رہا. اب اس کے لیے بھی آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ظاہر ہے ہر کام میں بندے کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور سارے کام کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے. مشکلات کو حل کرنا اللہ کے ہی اختیار میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی ضرورت اور حاجت کو پورا نہیں کر سکتا. ہاں، بندہ یہ تو کہتا ہے عارضی طور پہ میرا کام ہو جاتا ہے، کسی سے کچھ چیز یا کوئی رقم ادھار لے لی، کوئی چیز مانگ لی، وقتی طور پہ کام چل گیا. لیکن اللہ جو چیز دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دیتا ہے. پھر بندے کو فکر نہیں ہوتی کہ اب میں نے یہ چیز واپس بھی کرنی ہے. اللہ جب اپنے خزانوں میں دیتا ہے، خزانوں سے مدد کرتا ہے، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے کہ اب میری ٹینشن ختم ہو گئی، کیونکہ میں نے اللہ کے اس فضل کو، اللہ کے اس کرم کو، اللہ کے اس انعام کو اور اللہ کی اس خاص رحمت کو میں نے واپس نہیں کرنا. تو یہ بڑی کامیابی والی بات ہوتی ہے. تو اس طرح اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا، کئی ہفتے، مہینے یا سال ہی گزر چکے ہیں، تو آپ نے 27 مرتبہ رات کو عشاء سے لے کر صبح تہجد کے وقت تک کسی بھی ٹائم 27 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جب سونے کا ارادہ کریں 10 بجے، 11 بجے، اس سے پہلے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو وظیفہ کرنے سے پہلے وضو لازمی کرنا ہوگا. زبانی پڑھنے کی اجازت تو ہے، لیکن وظیفے کی کامیابی کے لیے، وظیفے کی برکت کے لیے آپ نے وضو کرنا ہوگا، اور اس کے اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا تحفہ بھی بھیجنا ہوگا. اب یہ درود و سلام کا تحفہ یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے. 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، یا 7 دفعہ، 9 دفعہ یا 11 دفعہ، یہ جتنا بھی آپ پڑھ لیں. 3 سے لے کر 11 تک طاق عدد میں جتنا مرضی پڑھ لیں. اور وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 27 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود و سلام کا تحفہ بھیج کر. اور یہ وظیفہ آپ نے 27 دن ہی کرنا ہے. اور انشاءاللہ آپ کا وہ کام جس کے بارے میں سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کام ہو جائے گا.
آپ کا کام 2 دن بعد ہو جائے، 3 دن بعد ہو جائے، ہفتے بعد ہو جائے، 10 دن بعد ہو جائے، لیکن آپ اپنے وظیفے کو 27 دن مکمل کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 27 دن مکمل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، جس کام کے لیے بھی آپ نے کیا ہے اس کام میں پھر آپ کو پریشانی کبھی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وہ جس طرح کا بھی کام ہے، آپ کا بچوں کی شادیوں کا معاملہ ہے، باہر جانے کا معاملہ ہے، جاب کا معاملہ ہے، کوئی مکان بنانے کا یا مکان خریدنے کا، پلاٹ لینے کا، کیسا بھی کوئی معاملہ ہے وہ کام بھی ہو جائے گا، اور جب آپ 27 دن مکمل کریں گے تو پھر اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور اور لاجواب وظیفہ ہے۔ یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت آسانی والا، رحمت والا اور خیر و برکت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔